بإذن الله. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین و بارک وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا علی رحمت و رضوان جو منظوم خراج عقیدت نبی کونین کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں. اردو نعتیہ دیوان میں ایک منفرد اور ممتاز دیوان کا نام ہے حرائق بخشش. آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. آج کی شب 11ویں ہے، بڑی مقدس رات. ہمارے ہاں نسبتوں سے شے ممتاز ہوتی ہے اور نسبتوں کی بنیاد پر قدر و قیمت کرتا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. حضرت عاصی غازی پوری علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں. بڑا مشہور شعر ہے ان کا کہ پوچھتے ہو شہ جیلان کے فضائل آسی، پوچھتے ہو شہ جیلان کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. کسی نے مجھ سے پوچھا، میں تو ایک کمیل آدمی ہوں، بے وضاحت ہوں، کہ حضرت عاصی علیہ رحمت و رضوان نے نبوت کے سوا ہر فضیلت کا جامع سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا، تو کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کی فضیلت سے بھی متصف ہیں؟ جبکہ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال کیا. یہ امام بخاری اللہ علیہ قاری، علامہ ابن حجر اسقلانی وغیرہ تمام محدثین نے یہی تعریف کی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ظاہری عہد مبارک میں جب حضرت سرکار سیدنا غوث پاک نہ تھے بلکہ آپ کی اولاد میں حسنی اور حسینی ہیں، امام حسین و حسن کی اولاد سے ہیں،
تو صحابیت کی فضیلت کیسے ثابت ہے؟ تو میں نے عرض کیا اپنی علم و دانش کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کے نائب مطلق تاجدار مدینہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی فضل ہے سرکار غوث اعظم کا، بلکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب مطلق ہیں، میرے آقا خدا کے نائب مطلق اور میرے غوث سرکار دو عالم کے نائب مطلق۔ اور ایک ہے صحابیت کا اطلاق کرنا اور ایک ہے صحابیت کی فضیلت سے متصف ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابیت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، مگر صحابیت کی فضیلت سے وہ ضرور متصف ہے، جس کی دلیل بہجت الاسرار شریف جو انتہائی مستند اور معتبر کتاب ہے سرکار غوث پاک کی حالت ہے، سب سے معتبر مستند۔ علامہ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ماضی قریب کے قریب فقیہ فقید المثال اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز نے بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ سب سے مستند ترین کتاب جو سرکار غوث پاک کے حالات میں وہ بہجت الاسرار شریف، اس میں بھی یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس وعظ میں وعظ فرما رہے تھے، اس میں ایک جلیل القدر بزرگ بھی آپ کے مجلس وعظ میں تھے اور ہزاروں رہتے تھے، قطب و اقطاب اولیاء کرام آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے، حضرت سیدنا علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بلند پائے کے بزرگ، اثناء وعظ کے دوران، تقریر کے دوران، خطاب کے دوران حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ لگ گئی، آپ نے خواب، آپ نے عالم خواب میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت فرمائی کہ سرکار تشریف لائے ہیں حضرت غوث اعظم کے مجلس وعظ میں، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ کھڑے ہیں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیج رہے ہیں۔ مجلس وعظ جب ختم ہوئی تو لوگوں نے حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضور آپ نے اس وقت خواب میں کیا دیکھا تھا؟ فرمایا کہ جو چیز میں نے عالم خواب میں دیکھی، جس شخصیت کی زیارت سے میں متصف ہوا، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بیداری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشابہ۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کی فضیلت سے متصف ہیں، اگرچہ صحابی کا اطلاق ان پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت عاصی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سے۔ حاضرین محترم، بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ آج شب 11ویں میں ہم اور آپ حضرت خواجہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جوار کرم میں دارالعلوم رضویہ بادشاہیہ تاجپور بسئی ضلع چھپرا اس صحن میں جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے حاصل ہوئے۔ بڑی ہی مسرت ہی نہیں بلکہ سعادت کی بات ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مدرسے کے اراکین، منتظمین، صدر صاحب، حاجی صاحب، سیکریٹری صاحب اور اساتذہ کرام، مولانا امام وغیرہ حاضر تھے۔
ان حضرات نے اپنی تعلیمی ادارے کی ترقی کے حوالے سے اور اپنے جذبہ شوق علم کی خاطر یہ معاملہ فقیر کے سامنے رکھا کہ اس ادارے کا الحاق اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ اجل صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی ذات سے منسوب ادارہ جس میں یہ فقیر درس و تدریس و افتاء کا کام انجام دے رہا ہے، جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی، وہاں سے اس کا الحاق ہو جائے اور آپ اپنی نگرانی اور سرپرستی میں سے لے لیں تو ہم لوگوں کا تعلیمی ترقی کا خواب ممکن شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ میں تو اس قابل نہیں، بے پناہ مصروفیات میرے ساتھ ہیں اور واقعی ہیں، لیکن میں نے اراکین اور منتظمین اور اساتذہ جامعہ دارالعلوم رضویہ بادشاہیہ کے شوق و ذوق کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اصرار کے پیش نظر میں نے یہ قبول کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی میں اس ادارے کی تعلیمی ترقی کے لیے حسب استطاعت کام کروں گا، کام انجام ہمارے فرماتے اور جامعہ احمدیہ رضویہ کے بڑے ذمہ داروں سے بھی میں الحاق کے لیے مزید کوششیں کروں گا اور یہ بات تو آپ سے مشورے سے مان لے پائے گی اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کے اس علمی ذوق اور شوق کو پورا فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ دیکھیں آج دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، مجھ سے پیشتر اور بڑی تاریخی حوالوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنی پچھلی تاریخ دہرانے کی ضرورت تو کم ہے، اس لیے کہ ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، خاص طور لیکن اپنی پچھلی تاریخوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان کے تذکرے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بھی اپنی موجودہ نسل کو بھی اس کے لیے تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لے لیجئے، دنیاوی سماج کا جائزہ لے لیجئے، آج تہذیبوں کا ٹکراؤ، تمدن کا ٹکراؤ، آج اسلامی تہذیب کے بالمقابل جو دوسرے ادیان و مذاہب کی تہذیب ہے، اس کا تمدن ہے، اس کا کلچر ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا پر اس غیر مہذب معاشرتی اصول کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ صرف اسلام مگر حقیقت یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام نے تمام شعبہ حیات کے لیے ضابطہ، اصول اور قانون جو مقرر فرمایا ہے، دنیا کا کوئی بھی دانشور کسی ایک ضابطے کو بھی، کسی ایک قانون کو بھی، کسی ایک اصول کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کلام الہی ہونے کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ مثلہ، اگر تمہیں کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے قرآن کریم کے تو تم ایک چھوٹی سی سورت بنا کر پیش کرو۔ ابھی حفاظ اور ناظرین قرآن وغیرہ کے تعلق سے تقسیمہ انعامات ہوئے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم کا کتنا عظیم معجزہ ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کریم پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات عائد کیے گئے، کورٹ کچہریوں میں بھی کیے گئے، مگر چونکہ وہ خلاف واقع تھے اس لیے وہ عرضیہ بھی مسترد کر دی گئی اور قرآن کی حقانیت صرف اس دور ہی میں نہیں تھی، آج کے دور میں نہیں، بلکہ قرآن کو ضرورت ہے قیامت تک کے انسان کو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آج تہذیبوں کا ٹکراؤ، تمدن کا ٹکراؤ، اصولوں اور ضابطوں کا ٹکراؤ، لیکن جب ایک غیر جانبدار محقق، غیر جانبدار مبصر، غیر جانبدار انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ اسلامیات کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتا ہے، فقہائے اسلام کی توضیحات و تشریحات کا مطالعہ کرتا ہے، تو یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ آج بھی اگر معاشرہ امن و سلامتی چاہتا ہے تو اسے اسلامی اصول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میں یوں ہی نہیں کہتا، بلکہ ایک مستشرق جو اسلام کی دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ آج بھی اگر دنیا امن چاہتی ہے تو اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رہبر کی ضرورت پڑے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو اسلامی اقدار پوری دنیا میں بحال ہے، آج جو اسلامی اصول اور اسلامی قوانین پر ہم اور آپ جتنا بھی عمل کر لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ آپ جائزہ لے لیں، ایک کاشتکار صبح بیدار ہوتا ہے، کاشتکاری کے کام میں لگ جاتا ہے، شام تک مصروف رہتا ہے، پھر آیا کھایا پیا سو گیا۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے، ایک ملازم اپنی ملازمت میں لگا ہوا ہے۔ الغرض جو آدمی جس شعبے بھی جڑا ہوا ہے، ہزاروں شعبے، ہر آدمی اپنے اپنے شعبے سے جڑا ہوا اپنے اپنے شعبے کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کی بات، اسلام کے اصولوں کی بات، اسلام کی تعلیمات کی بات اور اسلام کے پیغامات کو نشر کرنے والے صرف دو ادارے ہیں پوری دنیا میں، ایک ہماری سنی خانقاہیں ہیں اور دوسرے ہمارے سنی ادارے۔ یہ اسلامیات کے مرکز ہیں، مراکز ہیں، اس لیے آج غیروں کی نظروں میں یہ دونوں چیزیں کھٹک رہی ہیں۔ اگر آج ان دونوں چیزوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے خدا نہ کرتا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہی حال ہر خطہ ارضی میں ہوگا جو حال خطے میں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ مکتب جسے آپ بہت ہی سب سے ابتدائی تعلیم کی جگہ قرار دیتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم الشان چیز ہے۔ انہی مکاتب سے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دینی تعلیم حاصل کر کے ان اداروں میں آتے ہیں اور ان اداروں سے بڑے اداروں میں داخلہ لیتے ہیں اور پھر فارغ ہو کر وہ اسلامیات کی تعلیم دنیا والوں کو۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، اس کا دامن گناہوں سے پر تھا، مگر اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ مرتے مرتے اس نے اپنی حاملہ بیوی سے یہ کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے مکتب میں بھیج دینا۔ چنانچہ اس وصیت کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، قبر میں دفنا دیتے ہیں دستور کے مطابق، مگر گناہوں کی بنیاد پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا۔ جب وہ بچہ پڑھنے کے قابل ہوا، مکتب میں گیا، استاد نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے مکتب میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ۔ جو ہی استاد نے پڑھایا، اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صرف پڑھا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں جو اس کے باپ کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کے عذاب کو اٹھا دیا، اس کی مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی۔ اور یہ آواز آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ کر پکار رہا ہو، جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہو، رحم فرمانے والا کہہ کر پکار رہا ہو، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے باپ کو زمین کے نیچے میں عذاب کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ گنہگار بندہ بخش دیا گیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان مکاتب کو بھی آپ کم نہ سمجھیں،
ان اداروں کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چند کمروں کے ادارے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی مراکز ہیں، دین کے قلعے ہیں، دین کی نشر و اشاعت انہی اداروں سے منسلک، انہی ہماری سنی خانقاہوں سے منسلک ہے۔ اس لیے آپ اگر آپسی اختلافات کے بھی شکار گاؤں میں اور محلوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اور سارے اختلافات مسجد اور مدرسے ہی ملا کر لوگ ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدرسے اور مساجد ہماری یہ اختلاف کی جگہ نہیں، یہ تو اتحاد کا درس دینے والے مراکز ہیں، تو اتحاد کا درس دیتے ہیں، وہ اتحاد کا درس جو آقا کائنات نے دیا، صحابہ کرام نے دیا۔ عزیزان محترم، میں عرض کروں کہ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے بھی تعلیم کا ایک مزاج تھا لوگوں کا، مگر جانتے ہیں بہت مخصوص مزاج تھا، ہر شخص کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کے جتنے قائدین ہیں، اس میں تنہا ایک قائد ہے اسلام کا، یعنی محمد عربی سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے تعلیم کو، علم کو ہر فرد کا زیور بنایا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اور یہ ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، ہر مسلمان عورت پر۔ آدمی جس شعبے سے بھی متعلق ہو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، سائنسدان نہ بنائیں، ایسا نہیں، ہر چیز کی ضرورت ہے اپنی جماعت کو، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، ریفارمر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے اپنی جماعت کو، اپنی قوم کو، اپنے افراد کو۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، وہ یہ کہ آپ اتنی بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی ضرور دلوا دیں کہ جس سے دین کو وہ سمجھ سکیں اور دین پر قائم رہ سکیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا، سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ رضوان نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جو آدمی جس شعبے سے جڑا ہوا ہے اس شعبے کے مسائل جاننا ہوتا ہے، ہاں وہ مدرسے میں آ کر سمجھے، علماء کی صحبتوں میں سمجھے، علماء کے نزدیک ضابطۂ تلمس طے کرے، جیسے بھی ہو۔ ایک آدمی اگر تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، یہ بے ہماری جائز ہو رہی ہے کہ ناجائز ہو رہی ہے، حرام ہو رہی ہے کہ حلال ہو رہی ہے، یہ خرید و فروخت درست ہے کہ نہیں، اگر وہ مسائل نہیں جانتا اور ناجائز خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس بیچنے والے پر، اس خریدنے والے پر۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تاجر تجارت کے مسائل، ایک آدمی کاشتکار ہے، اس پر کاشتکاری اور پیداوار پر کیا واجب ہے کیا نہیں ہے، ان مسائل کو سیکھنا، چاہے وہ علماء کی صحبت سے حاصل کرے یا کتابوں سے حاصل کرے، ضروری ہے اس پر کہ وہ چیزیں حاصل کرے۔ ایک آدمی ملازم اجیر ہے، اجارے کے مسائل کیا ہیں، ملازمت کے مسائل کیا ہیں، کیا چیز اس پر لازم و ضروری ہے، کیا چیز نہیں ہے، جب تک وہ مسائل کو نہیں جانے گا وہ ملازمت کے اصول پر شرعی اعتبار سے کاربند نہیں رہ سکتا ہے۔ الغرض جو آدمی جس شعبے سے جڑا ہوا ہے، جو آدمی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اس سے